ایک خواب تھا جنگل دیکھنے کا، پر قسمت لے گئی اس راستے جہاں سانس لینا بھی مشکل تھا۔ دوست بچھڑ گئے، راستے بدل گئے اور یوسی تنہا رہ گیا اس جنگل میں جہاں صرف درخت نہیں، خطرہ بھی چھپا تھا۔ کیا یوسی واپس آئے گا یا جنگل ہی اس کا انجام بنے گا؟ کہانی کی شروعات میں ہمیں یوسی نام کے لڑکے کو دکھایا جاتا ہے۔ یوسی کو سفر کرنا بہت پسند تھا، یہ اس کا جنون بن چکا تھا۔ اس کا ایک خواب تھا کہ وہ ایمیزون کے گہری جنگلوں کا سفر کرے اور ایک حقیقی ایڈونچر کا سامنا کرے۔ ایمیزون جنگل جانے سے پہلے وہ ایک قریبی علاقے میں پہنچتا ہے جہاں بہت سی سیاح کیمپنگ کرنے کے لیے جمع تھے۔ یہیں پر یوسی کی ملاقات مارک نامی لڑکے سے ہوتی ہے، جسے بھی یوسی کی طرح گھومنے پھرنے کا شدید شوق ہوتا ہے۔ ان کی دلچسپی ایک جیسی ہونے کی وجہ سے ان کے درمیان جلد ہی اچھی دوستی ہو جاتی ہے۔ مارک یوسی کو اپنے ایک اور دوست کیون سے ملواتا ہے، جو ایک فوٹوگرافر ہوتا ہے اور اکثر وہ خطرناک جنگلوں میں آتا جاتا رہتا ہے۔ چونکہ ان تینوں کا شوق، جذبہ اور کام ایک جیسے تھے، اس لیے جلد ہی ان کے درمیان زبردست دوستی قائم ہو جاتی ہے اور وہ ایک بہترین گروپ بن جاتے ہیں۔ یہ لوگ کئی دن تک وہی کیمپنگ کرتے ہیں اور خوب انجوائے کرتے ہیں۔ ایک دن یوسی اکیلے اس ٹاؤن میں گھوم رہا ہوتا ہے کہ اچانک ایک اجنبی شخص سے اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ شخص یوسی کا نام جانتا تھا۔ اس نے یوسی سے کہا، کیا تم ایمیزون کے جنگل جانا چاہتے ہو؟ کیونکہ مجھے پتا ہے تم وہاں جانے کے لیے بےتاب ہو اور میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ اس شخص کا نام کارل تھا اور اس نے یوسی کو ایک حیران کن بات بتائی کہ جنگل کے اندر ایک انڈین قبیلہ رہتا ہے جن کے بارے میں دنیا کو کوئی علم نہیں۔ وہ لوگ انتہائی الگ اور جنگلی فطرت کے حامل ہے۔ یوسی یہ سن کر مزید پرجوش ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ایسے لوگوں سے ملنے کا بہت خواہشمند تھا۔ کارل نے یوسی سے کہا کہ اگر تم واقعی ان جنگلوں لوگوں سے ملنے کی خواہشمند ہو تو میں تمہیں وہاں لے جا سکتا ہوں۔ یوسی جو کافی عرصے سے ایڈونچر کے خواب دیکھ رہا تھا، بنا کچھ سوچے سمجھے کارل کی بات مان لیتا ہے۔ یہ بھی نہیں سوچتا کہ کارل ایک اجنبی ہے اور اسے یوسی کے بارے میں سب کچھ کیسا پتہ چلا۔ یوسی اپنے دوستوں کو بھی راضی کر لیتا ہے کہ وہ اس سفر پر چلے۔ اگلے دن وہ کارل سے دوبارہ ملاقات کرتے ہیں۔ کارل اس بار ایک نقشہ بھی لایا ہوتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ جنگل کے اس حصے تک پیدل پہنچنے میں 3 سے 4 دن لگیں گے جہاں وہ قبیلہ رہتا ہے، اور ابتدائی سفر ایک چھوٹی تیاری کے ذریعے طے کیا جائے گا۔ ضروری سامان جمع کرنے کے بعد وہ لوگ اپنے سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں۔ صبح کا وقت تھا جب وہ پلین کے ذریعے جنگل کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں پورا دن جنگل میں پیدل سفر کرتے ہیں اور شام کو کیمپ لگا کر آرام کرتے ہیں۔ آدھی رات کو سب کی آنکھیں ایک زوردار چیخ کی آواز سے کھلتی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ یہ آواز مارک کی تھی، جسے کسی کیڑے نے کاٹ لیا تھا۔ خوش قسمتی سے وہ کیڑا زہریلا نہیں تھا، اس لیے صبح ہوتے ہی وہ لوگ پھر سے سفر شروع کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ سارا دن چلتے رہتے ہیں، لیکن شام ہوتی ہی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ بھیگنے کے باوجود وہ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں کیونکہ رکنے کی صورت میں بیمار پڑ سکتے تھے۔ چلتے چلتے وہ ایک ایسے مقام پر پہنچتے ہیں جہاں کچھ لوگ رہائش پذیر ہوتے ہیں۔ یہ کوئی جنگلی قبیلہ نہیں تھا، بلکہ ایک چھوٹا سا گاؤں لگ رہا تھا۔ یہاں کے لوگ کارل کو پہلے سے جانتے تھے، اس لیے انہوں نے یوسی اور اس کے ساتھیوں کا شاندار استقبال کیا۔ انہیں کھانے پینے کا انتظام دیا گیا اور آرام کرنے کی جگہ بھی دی گئی۔ یہ سب لوگ جلد ہی ایک دوسرے سے جان پہچان ہو گئے۔ اگلے دن وہ لوگ وہاں سے روانہ ہوتے ہیں۔ راستے میں کارل ایک بندر کا شکار کرتا ہے، حالانکہ وہاں شکار کرنا قانوناً ممنوع تھا۔ یوسی اور ساتھی کچھ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن کارل ہنستے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہے اور باقی لوگ بھی اس کے پیچھے چل دیتے ہیں۔ رات کو وہ دوبارہ کیمپ لگا لیتے ہیں۔ اگلی صبح جب وہ پھر سے چلنے لگتے ہیں تو مار کے پیر میں شدید تکلیف ہوتی ہے۔ کارل جب اس کے جوتے اتارتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاؤں بری طرح زخمی ہو چکے ہیں اور صحتیاب ہونے میں 4 دن لگ سکتے ہیں۔ کارل مشورہ دیتا ہے کہ ہمیں یہی رک کر کیمپ لگانا چاہیے، لیکن یوسی اور کیون اس کے حق میں نہیں ہوتے کیونکہ وہ دونوں بے حد پرجوش تھے اور فوراً قبیلے تک پہنچنا چاہتے تھے۔ کیون جو کہ فوٹوگرافر تھا، اسے انسانی ایڈونچر پر مضمون لکھنا تھا اور وہ رکنے کو تیار نہیں تھا۔ یوسی تجویز دیتا ہے کہ کیوں نہ ایک کشتی بنائے اور پانی کے راستے سے سفر جاری رکھے۔ کارل اس کے حق میں نہیں تھا کیونکہ ندی کا بہاؤ بہت تیز تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن جب یوسی اور کیون ضد کرتے ہیں تو وہ بھی مان جاتا ہے۔ یہ لوگ کشتی تیار کرتے ہیں، سارا سامان اس پر رکھ دیتے ہیں
اور ندی کے راستے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ان کا رہنما کارل ہوتا ہے، کیونکہ وہ جنگل سے واقف ہوتا ہے۔ ابتدا میں سفر آسانی سے چلتا ہے، مگر جلد ہی ندی کی تیز لہریں کشتی کو ہلنے لگتی ہے۔ کارل کہتا ہے کہ کشتی کو کنارے پر لے جانا چاہیے، لیکن کیون ضد کرتا ہے کہ بہاؤ کے ساتھ ہی سفر جاری رکھنا چاہیے۔ دونوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے، جسے یوسی بڑی مشکل سے ختم کرتا ہے۔ یوسی کارل کی بات مانتے ہوئے کشتی کو کنارے لے جاتا ہے اور وہاں نیا کیمپ لگا لیا جاتا ہے۔ اب کارل کہتا ہے کہ وہ پیدل ہی سفر کرے گا، لیکن یوسی اور کیون اس کے خلاف ہوتے ہیں، کیونکہ وہ تھک چکے تھے۔ یہ لوگ اب مار کی رائے لیتے ہیں، اور چونکہ اس کے پیر کافی حد تک بہتر ہو چکے تھے، وہ پیدل چلنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ مار کو یقین ہوتا ہے کہ کارل سروائیول کے قابل ہے اور وہ اس کے ساتھ محفوظ رہے گا۔ ایسی حالت میں یہ لوگ 2 گروپوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ کارل نقشہ سامنے رکھ کر سب کو سمجھاتا ہے کہ 3 دن بعد وہ سب جنگل کے ایک مخصوص مقام پر دوبارہ ملیں گے۔ طے پایا کہ کارل اور مارک پیدل سفر کریں گے، جبکہ یوسی اور کیون کشتی کے ذریعے ندی کا راستہ اختیار کریں گے۔ تمام لوگ روانگی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ندی کے شروع کے چند گھنٹے سفر کافی پرسکون اور معمول کے مطابق گزرتے ہیں، لیکن جلد ہی فطرت نے اپنا رنگ دکھا دیا۔ ندی کے موجے اچانک بدل گئے اور پانی کا بہاؤ اتنا تیز ہو گیا کہ کشتی پر قابو پانا مشکل ہونے لگا۔ پانی کی شدت نے کشتی کو بہا لیا، لیکن خوش قسمتی سے وہ ایک بڑی چٹان سے ٹکرا کر رک گئی۔ کشتی اب اس چٹان کے ساتھ اٹکی ہوئی تھی اور دونوں دوست کسی بھی لمحے پانی میں گر سکتے تھے۔ یوسی خوف سے بدحواس ہو چکا تھا۔ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ کیا فیصلہ کرے۔ اس لمحے کیون نے ہمت دکھائی اور کہا، میں ندی میں چھلانگ لگا کر کنارے تک تیرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جب وہاں پہنچ جاؤں گا تو تمہاری طرف رسی پھینکوں گا، تم اس کے سہارے میرے پاس آ جانا۔ یوسی پہلے تو اس بات پر راضی نہ ہوا، لیکن کیون نے اسے حوصلہ دیا اور اپنی جان خطرے میں ڈال کر پانی میں چھلانگ لگا دی۔ بڑی جدوجہد کے بعد کیون ندی کے کنارے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، مگر جیسے ہی وہ یوسی کو بچانے کے لیے رسی پھینکنے لگا، ندی کا بہاؤ اچانک بدل ہو گیا اور یوسی توازن کھو بیٹھا۔ کشتی الٹ گئی اور یوسی پانی میں جا گرا۔ تیز بہاؤ نے اسے بہا لیا۔ کیون کی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ لمحوں میں ہوا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک لمحے پہلے اپنے دوست کو بچانے والا تھا اور اب شاید وہ اسے کبھی نہ دیکھ پائے۔ اس نے چیخ کر یوسی کو آواز دی، لیکن آواز پانی میں کہیں گم ہو گئی۔ یوسی کی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ دل شکستہ کیون نے مجبوراً آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یوسی بھی ندی کے بہاؤ کے ساتھ بہتا بہتا ایک کنارے پر پہنچ جاتا ہے۔ وہ بری طرح تھک چکا تھا اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اس نے پیچھے ندی کی طرف دیکھا تو اپنا بیگ عطا ہوا نظر آیا۔ اس نے جلدی سے بیگ کو پکڑا اور اسے کھولا۔ بیگ میں کارل کی دی ہوئی گولیاں موجود تھی، جو ایمرجنسی سروائیول کے لیے تھی۔ ساتھ ہی اس نے اپنی بائبل نکالی اور اسے پڑھنا شروع کر دیا تاکہ اسے سکون مل سکے۔ یوسی ایک گولی کھاتا ہے تاکہ جسم میں توانائی آ جائے اور پھر تنہا ہی جنگل کے اندر اپنے دوست سے دوبارہ ملنے کی امید میں سفر پر نکل پڑتا ہے۔ کافی دیر تک وہ جنگل میں ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے، لیکن جب کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا تو وہ کارل کا دیا ہوا نقشہ نکالتا ہے۔ نقشے کو غور سے دیکھ کر وہ ایک جگہ سلیکٹ کرتا ہے اور سلیکٹڈ جگہ چل پڑتا ہے۔ راستے میں اسے ایک پھلدار درخت دکھائی دیتا ہے۔ چونکہ وہ کافی دیر سے بھوکا تھا، وہ اس درخت پر چڑھ جاتا ہے، لیکن جیسے ہی اس نے پھل کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اچانک ایک چھپا ہوا سانپ اس کے ہاتھ پر ڈس لیتا ہے۔ سانپ کے حملے میں خوش قسمتی سے یوسی کو کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچا۔ وہ فوراً درخت پر چڑھا، سانپ کو نیچے گرایا اور ایک بڑے پتھر سے اسے مار ڈالا۔ تھکاوٹ اور بھوک کی شدت کے بعد یوسی نے رات وہی سونے کا ارادہ کیا۔ نیند میں اسے ایک آواز سنائی دیتی ہے جو اسے مار کی لگتی ہے۔ جیسے ہی وہ اس آواز کے پیچھے بھاگتا ہے تو دیکھتا ہے کہ مارک واقعی اس کے سامنے کھڑا ہے، لیکن جیسے ہی وہ اس کی طرف بڑھتا ہے، مارک اچانک غائب ہو جاتا ہے۔ تب ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ صرف ایک وہم تھا۔ اکیلے پن اور مسلسل ذہنی دباؤ نے یوسی کے دماغ پر اثر ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ اب جب وہ دوبارہ سونے کی کوشش کرتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی جنگلی جانور اس کے آس پاس ہے۔ خطرے کو بانپتے ہوئے وہ ہمت سے کام لیتا ہے، اپنا لائٹر جلاتا ہے اور پیچھے کی طرف گیس سپرے کر کے آگے لگا دیتا ہے، جسے وہ جانور بھاگ جاتا ہے اور یوسی دوبارہ سو جاتا ہے۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو سر میں شدید درد ہوتا ہے۔ جب وہ سر پر ہاتھ لگاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ خون بہہ رہا ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے
کہ سر کے اندر کوئی چیز حرکت کر رہی ہے۔ ایک ڈراؤنا لمحہ آتا ہے جب وہ اپنے کپڑے کے نیچے سے ایک کیڑا نکالتا ہے۔ یہ لمحہ نہایت خوفناک ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ سفر دوبارہ شروع کرتا ہے۔ راستے میں اسے ایک ایسی جگہ ملتی ہے جہاں لگتا ہے کہ پہلے کوئی قبیلہ رہتا ہوگا، لیکن شاید کسی خطرے کی وجہ سے وہاں سے ہجرت کر چکا ہے۔ یہ جگہ عارضی آرام کے لیے بہتر تھی، اسی لیے وہ تھوڑی دیر وہاں ٹہر گیا۔ یہاں اس کے پاؤں میں شدید درد ہونے لگا۔ جب وہ جوتے اتارتا ہے تو دیکھتا ہے کہ پیر بری طرح زخمی ہے اور خون رس رہا ہے۔ درد کی وجہ سے وہ رات وہی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ صبح ہوتی ہی وہ پھر نکل پڑتا ہے۔ تھوڑی دور جانے پر اسے قدموں کے نشان نظر آتے ہیں، جنہیں دیکھ کر وہ بہت خوش ہو جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ یہ مار کے قدموں کے نشان ہے اور وہ اپنے دوست کے قریب ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ ادھر سین کٹ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیون کو ریسکیو کیا جا چکا ہے۔ صحت یاب ہونے پر وہ فوراً آفیسر کے پاس جاتا ہے اور یوسی کے لیے مدد مانگتا ہے، جو پانی میں بہہ گیا تھا۔ آفیسر اس کی بات سنتے ہوئے جنگل کی طرف ایک پلین بھیج دیتا ہے تاکہ یوسی کو تلاش کیا جا سکے۔ دوسری طرف ہم یوسی کو دیکھتے ہیں جو 14 دن تک سے جنگل میں تنہا بھٹک رہا ہوتا ہے۔ اس کے ذہنی حالت بگڑ چکی ہے۔ وہ ایک سرخ کپڑا لہرا کر پلین کو اشارہ دیتا ہے، مگر بدقسمتی سے جہاز کے عملے کو نہ اس کی آواز سنائی دیتی ہے اور نہ ہی وہ اسے دیکھ پاتے ہیں۔ پلین واپس جا کر رپورٹ دیتا ہے کہ جنگل میں یوسی کہیں نظر نہیں آیا۔ یہ سن کر کیون ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ دوبارہ آفیسر سے درخواست کرتا ہے کہ یوسی کی تلاش کی جائے، لیکن آفیسر کا خیال ہوتا ہے کہ اب وہ زندہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ 2 ہفتے کافی ہوتے ہیں کسی کو مارنے کے لیے۔ پھر بھی کیون کی امید ختم نہیں ہوتی۔ وہ ایک مقامی شخص سے ملتا ہے جو جنگل کے بارے میں جانکاری رکھتا تھا۔ دونوں ندی کے راستے جنگل میں داخل ہو جاتے ہیں۔ دوسری جانب یوسی کی حالت اور بھی خراب ہو چکی ہوتی ہے، جسم کمزور، ذہن بکھرا ہوا۔ تبھی ایک جنگلی عورت اچانک اس کے قریب آتی ہے۔ یوسی پہلے ڈر جاتا ہے، لیکن جلدی سمجھ جاتا ہے کہ اسے کسی سہارے کی ضرورت ہے۔ وہ اس عورت سے نرمی سے بات کرتا ہے، اسے تسلی دیتا ہے اور اپنے پاس بیٹھنے کی التجا کرتا ہے۔ لگتا ہے کہ وہ لڑکی اسے سمجھ گئی ہے اور یوسی اسے اپنے ساتھ چلانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن جب صبح ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑکی وہاں تھی ہی نہیں، یہ بھی صرف ایک ذہنی فریب تھا۔ یوسی اب اپنے دماغ پر قابو پاتا ہے اور ایک چونٹیون والے درخت کے پاس جاتا ہے۔ وہ اپنے قمیص اتار کر درخت کو پکڑ لیتا ہے تاکہ چونٹیاں اس کے جسم پر چڑھ جائے۔ وہ جان بوجھ کر خود کو در دیتا ہے تاکہ دوبارہ ہوش میں آ سکے۔ چونٹیوں کے کٹنے سے بچنے کے لیے وہ دوڑتے ہوئے ندی تک پہنچ جاتا ہے۔ پانی میں جا کر خود کو ان سے چھڑاتا ہے۔ پھر وہ ندی کے کنارے سے وائی لکھتا ہے تاکہ اگر کیون آئے تو جان سکے کہ یوسی زندہ ہے۔ تبھی ایک کچوا اس کے سامنے سے گزرتا ہے۔ یوسی اسے مار کر کھانے کا سوچتا ہے، لیکن پھر دل میں رحم آ جاتا ہے اور وہ اسے چھوڑ دیتا ہے۔ اب یوسی کو یقین ہو جاتا ہے کہ وہ یہاں سے زندہ واپس نہیں جا سکے گا۔ اس کے جسم میں طاقت ختم ہو چکی ہوتی ہے اور اب وہ ہار مان کر سو جاتا ہے۔ صبح کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیون واقعی یوسی کو تلاش کرتا ہوا اسی کنارے تک آ پہنچتا ہے۔ وہ وائی کا نشان دیکھتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ یوسی یہی کہیں ہے، مگر اسے کافی تلاش کے باوجود یوسی نہیں ملتا۔ مایوس ہو کر کیون واپس جانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ جیسے ہی وہ بوٹ کا جنریٹر چالو کرتا ہے، آواز سن کر یوسی جاگ جاتا ہے اور پوری طاقت سے چیخ کر کیون کو بلاتا ہے، مگر شور کی وجہ سے اس کی آواز نہیں سنائی دیتی۔ یوسی کی آخری امید بھی ٹوٹنے لگتی ہے۔ تبھی کیون ایک لمحے کے لیے پلٹ کر پیچھے دیکھتا ہے اور اسے کچھ حرکت دکھائی دیتی ہے۔ وہ فوراً بوٹ رکواتا ہے، کنارے آتا ہے اور آخرکار یوسی سے مل جاتا ہے۔ دونوں دوست ایک دوسرے سے لپٹ کر رونے لگتے ہیں۔ یوسی حیران ہوتا ہے کہ وہ بچ گیا ہے اور شکر ادا کرتا ہے۔ گاؤن واپس جا کر سب یوسی کو حیرت سے دیکھتے ہیں کہ وہ ایمیزون کے خطرناک جنگل میں 2 ہفتے تک کیسے زندہ رہا۔ لوگ اس کے ہمت اور بقا کی دعا کرتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے گڈ بائی۔